خشوع کرتے ہیں۔ خشوع نمازوں میں کیا ہے؟ حدیث احسان، جسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، وہ جو حاضر خدمت ہوئے تھے اور صحابہ فرماتے ہیں کہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور انہوں نے اپنے زانو حضور کے زانوؤں سے جوڑ لیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھے اور حضور سے انہوں نے کچھ سوال کیے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے، احسان کیا ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یہ تیری کیفیت ہو کہ تو اس کا دیدار کر رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہو پاتی تو کم از کم اس کیفیت میں تجھے ڈوب جانا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہو تو پھر کیفیات کی کائنات دل میں آباد ہو جاتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار پیار سے تو ماں دیکھ رہی ہو، پیار سے تو باپ دیکھ رہا ہو، استاد اور مرشد دیکھ رہا ہو تو طبیعت میں مستیاں آنے لگ جاتی ہیں، تو پھر اگر محبت سے خدا دیکھ رہا ہو، رب دیکھ رہا ہو، تو پھر نماز کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوگی؟ تو یہ خشوع کی کیفیت ہے، یا اس کیفیت میں کہ بندہ اسے دیکھ رہا ہو، یہ خواص لوگوں کی کیفیت ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو کہا لم عابد ربا لم اراہ، جب تک دیکھتا نہیں علی سجدہ ہی نہیں کرتا۔ تو یہ کیفیت خواص کی ہے، لیکن یہ کیفیت تو پیدا ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت بھی جب جم جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کو پوری زندگی میں اگر اتار لیا جائے تو پھر بند کوٹھڑیوں میں بھی جرم نہیں ہو سکتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین روشنی دیتا ہے اور نور بانٹتا ہے، اور پھر انسان کی زندگی میں نظم پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کو کہہ دیا جانا کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں تو وہ کپڑے سیدھے کر کے بیٹھ جاتا ہے، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں لائیو جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ لائیو جا رہے ہوں تو پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، حرکات سکنات کو مرتب اور منظم کر لیتے ہیں۔ تو جب رب دیکھ رہا ہو تو یہ تصور نماز میں خشوع پیدا نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، اور ان کی شان یہ ہے کہ بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں۔ ان کا انداز زندگی، طرز معاشرت، ان کی گفتگو، نشست و برخاست بیہودگی سے مبرہ ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو منظم اور مرتب رکھتے ہیں اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں۔ بیہودہ امور سے اپنے آپ کو بچا لینا ہی دین کی روح ہے۔ حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں کہ میں امام ابو داود سے ملا، یہ جنہوں نے سنن ابی داود لکھی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ تو ان میں سے میں نے اس کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی تقریباً 4-4.5 ہزار حدیثیں، زہد، مناقب، فضائل اور قصص پر مشتمل، پچھلی امتوں کے حالات پر مشتمل جو حدیثیں تھیں ان کو میں نے الگ کر دیا، اور جن سے صرف احکام شرعیہ ثابت ہوتے تھے ان کو میں نے الگ کیا، تو میرے پاس رہ گئیں صرف 800 حدیثیں۔ 800 احادیث رسول کا ایک اور میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف 4 حدیثیں، اور ان 4 حدیثوں کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یہ اساس الاسلام ہے، اسلام کی جڑ ہیں، بنیاد ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے۔ تو زندگی جب مقصدیت کے نور سے مالا مال ہوگی
تو پھر زندگی